السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ لوگوں کی 4th ایئر کی ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کی بک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کا پہلا چیپٹر ہے علمی صحت کے بارے میں۔ تو ہم جو کویسچن پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا کویسچن نمبر 2 ہے، علمی صحت کی تعریف کریں اور جسمانی تعلیم اور علمی صحت کا تعلق بیان کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کا ہیلتھ کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ ہیلتھ یعنی صحت کیا ہوتی ہے؟ تو جو صحت ہے اس کے بارے میں جنرل کنسیپٹ جو عوام میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بیماریوں سے محفوظ ہیں، تو آپ صحت مند ہیں۔ لیکن یہ جو جنرل کنسیپٹ ہے وہ عالمی ادارہ صحت کا جو کنسیپٹ ہے اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو صحت ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ جسمانی طور پہ نہیں بلکہ صرف جسمانی طور پہ نہیں بلکہ ذہنی طور پر اور سماجی طور پر بھی مطمئن ہوں اور خوش ہوں، اور آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی بیماری اور کمزوری سے مبرا ہیں تو آپ صحت مند ہیں۔ جو ڈیفینیشن ہے وہ ایگزیکٹ ورڈز میں کچھ یوں ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف ویل بینگ ان ٹرمز آف فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اینڈ انفرمٹی۔ یعنی صرف کسی بیماری یا کمزوری سے مبرا ہونا صحت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر مطمئن ہونا اور صحت مند ہونا آپ کا ضروری ہے۔ آپ کی بک میں بھی بہت ساری ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی ایک اور ڈیفینیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ اگر جسم کے تمام اعضاء مناسب اور درست طریقے سے کام کر رہے ہوں اور جذبات میں توازن ہو تو اسے صحت مند کہتے ہیں۔ یعنی جسم کے تمام اعضاء کا توازن، مناسب طریقے سے کام کرنا آپ کی جسمانی صحت آ گیا، اور جذبات میں توازن آپ کی ذہنی صحت آ گیا۔ تو مکمل صحت کے لیے آپ کو جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر صحت مند ہونا آپ کا ضروری ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے کہ علمی صحت کیا ہوتا ہے۔ علمی صحت کی آپ کی بک میں 3 ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، آپ ان تینوں کو یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک ڈاکٹر تھامس وڈ کے مطابق ہے، قومی صحت کے مطابق، اور 2 جنرل ڈیفینیشنز ہیں آپ کی۔ تو علمی صحت ایک ایسا علم ہوتا ہے جس کے مطابق ہم تمام جو انسانی جسم میں نظام ہیں ہم ان کو درست رکھ سکیں۔ یعنی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی جسم کو کس طرح تندرست رکھ سکتے ہیں، ہمارے جسم کے جو تمام اندرونی نظام ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو کس طرح درست رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو دوسرا کویسچن کا پارٹ تھا وہ تھا علمی صحت اور جسمانی تعلیم کا تعلق۔ جسمانی تعلیم اور علمی صحت آپس میں کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جسمانی تعلیم جو ہے وہ بھی ہمارے جسم کے بارے میں ہے، اور علمی صحت جو ہے وہ بھی ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے بارے میں علم ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اب انہوں نے کچھ ہیڈنگز دی ہیں جن کے ذریعے انہوں نے آپ دونوں جو علم ہے، جسمانی تعلیم اور علمی صحت، ان کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے کہ صحت کا معیار بلند ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں علم صحت کے بارے میں علم ہوگا یا پھر ہم جسمانی تعلیم سے واقف ہیں تو ہم اپنے صحت کے معیار کو بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کس طرح کی ڈائٹ لینی ہے۔ پراپر ڈائٹ لیں گے ہم اپنا ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں گے جس میں ہم وقت پر سوئیں گے، وقت پر جاگیں گے، ہم ایکسرسائز پر فوکس کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمارا ہماری صحت کا معیار جو ہے وہ بلند ہوگا۔ کردار کی تشکیل بھی کرتے ہیں دونوں علمی صحت اور جسمانی تعلیم، کیونکہ جو ہماری کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہمارے کردار کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم ہر قسم کی نیگیٹو سرگرمیوں سے دور رہتے ہیں، ہم اپنے جسم کو صحت مند رکھتے ہیں اور اپنی جو ہماری انرجی ہوتی ہے اس کو پازیٹیو سرگرمیوں پہ ہم صرف کرتے ہیں، تو ہمارا جو کردار ہوتا ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے اور ہم کسی بھی قسم کی غلط سرگرمیوں میں شامل ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا تیسرا پوائنٹ ہے خوشگوار زندگی گزارنا۔ تو خوشگوار زندگی ہم تبھی گزار سکتے ہیں جب ہم فزیکلی بھی ہیلدی ہوں گے اور مینٹلی بھی، اور فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں کے لیے علمی صحت اور جسمانی تعلیم سے واقف ہونا اور ان کے اصولوں پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خدمت خلق کرنا۔ خدمت خلق میں اب ہم دیکھیں گے کس طرح علمی صحت اور جسمانی تعلیم ہماری مدد کرتے ہیں۔ یعنی علمی صحت کے جب ہم اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور جسمانی تعلیم کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں تو ہماری صحت کا معیار بلند ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا، جب ہم صحت مند ہوں گے تو تبھی ہم دوسرے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے کا سوچیں گے۔ ایک شخص جو خود صحت مند نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کی فلاح کے لیے کام کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔
ہمارے جو جسمانی نظاموں کی کارکردگی ہے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں علم صحت اور جسمانی تعلیم کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے۔ ہم اپنے تمام جو اندرونی نظام ہیں ان کی صحت کو ایکسرسائز کے ذریعے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی پراپر ڈائٹ کے ذریعے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے سونے جاگنے کا صحیح اسکیجول بنا کے اس پر عمل کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہمارے جسم کے جو تمام نظام ہیں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی اور جو ہماری صحت ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اس کے بعد ہے جرائم میں کمی۔ اب جو ایک جنرل کنسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہوتے ہیں وہی جرائم میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر آپ کی ذہنی صحت بہتر ہے، آپ کی جسمانی صحت بہتر ہے تو آپ کبھی بھی کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ آپ اپنی انرجی کو، آپ اپنے فارغ وقت کو پازیٹیو سرگرمیوں پر، اچھے کاموں پر صرف کریں گے۔ تو اگر آپ علم